خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی۔ یہ دراصل دو باپوں کی کہانی ہے جن کے مالی فلسفے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، اور ان کے درمیان ایک نوجوان لڑکا تھا جسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کی سنے، اور یہی ایک انتخاب اس کی پوری زندگی کا رخ طے کرنے والا۔ کہانی کا اصل تضاد وہ شروع سے ہی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دو باپ جن کی سوچ پیسے کے بارے میں زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ ایک والد جو بہت پڑھے لکھے تھے لیکن مالی طور پر ہمیشہ پریشان رہتے، اور دوسرے والد وہ 8ویں جماعت پاس تھے لیکن بے حد امیر۔ اب ذرا سوچیں، ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ دو بالکل الگ متضاد آوازیں جب گونجتی ہوں گی تو کیا ہوتا ہوگا؟ مصنف کا یہ سفر دراصل ان دو راستوں میں سے ایک کا شعوری انتخاب تھا۔ یہ صرف پیسے کے بارے میں مشورے کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ زندگی گزارنے کے دو بالکل الگ طریقوں میں سے ایک کو اپنانے کا فیصلہ تھا۔ ایک راستہ تھا روایتی سیکیورٹی کا، اور دوسرا کچھ کم جانا پہچانا راستہ مالی آزادی کا، اور بس اسی ایک فیصلے نے سارا فرق پیدا کر دیا۔ تو آئیے اس دو راہے پر چلتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں رابرٹ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کی سنے گا، اپنے غریب والد کی جو کہتے تھے اسکول جاؤ، اچھے نمبر لاؤ اور ایک محفوظ نوکری ڈھونڈو، یا پھر اپنے امیر والد کی جنہوں نے ایک بالکل انقلابی خیال پیش کیا، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دو۔ اور بس اسی انقلابی خیال کو چننے کے ساتھ ہی ان کی اصل مالی تعلیم شروع ہوئی۔ یہ سفر کی پہلی آزمائش تھی، ایک ایسا سبق جو کسی کلاس روم میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی دکان میں سیکھا جانا تھا۔ امیر والد نے رابرٹ اور اس کے دوست مائک کو ایک آفر دی۔ کیا؟ صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ یہ رقم اس وقت بھی بہت ہی کم تھی، لیکن اصل بات پیسے کی تھی ہی نہیں، یہ تو ایک بہت بڑے سبق کا آغاز تھا۔ اور کام انتہائی تھکا دینے والا اور بورنگ، ہر ہفتے وہی ڈبوں کی صفائی، اور دن کے آخر میں ملتے تھے صرف 30 سینٹ، جس سے بمشکل چند کامکس ہی آ پاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ مایوسی اور غصہ دونوں بڑھنے لگے۔ آخر کار ایک دن رابرٹ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے سیدھا اپنے امیر والد کا سامنا کیا اور غصے میں چیخا، آپ تو مجھ سے مفت میں کام کروا رہے ہیں اور کچھ سکھا بھی نہیں رہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی جذباتی لمحہ اس کی تعلیم کا سب سے اہم حصہ بننے والا تھا۔ امیر والد کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ زیادہ تر لوگ ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں جسے وہ کہتے تھے چوہے کی دوڑ۔ یہ جال خوف اور خواہش کے جذبات سے چلتا ہے، ایک ایسا چکر جو لوگوں کو ہمیشہ اگلی تنخواہ کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، بالکل اسی گدھے کی طرح جس کی ناک کے سامنے گاجر لٹکی ہو۔ یہ جال بنیادی طور پر 2 جذبات پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے خوف، بل ادا نہ کر پانے کا خوف، اور جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے دوسرا جذبہ جاگ جاتا ہے، خواہش، نئی چیزیں خریدنے کی چاہت، اور یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امیر والد نے کہا، اس جال سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے جذبات کو سوچنے کے لیے استعمال کرو، نہ کہ ان کے رحم و کرم پر رہو۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی عجیب چیلنج دیا، اب سے تم مفت میں کام کرو گے۔ مقصد یہ تھا کہ تنخواہ کی خواہش کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا دماغ پیسہ کمانے کے اصلی مواقع ڈھونڈنا شروع کر دے۔ اور یہ طریقہ کام کر گیا۔ بہت جلد انہوں نے ایک ایسا موقع دیکھا جسے کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ دکاندار پرانی کامکس پھینک دیتا تھا۔ انہوں نے وہ ساری کامکس مفت میں جمع کی اور اپنے تہہ خانے میں ایک لائبریری کھول دی جہاں بچے داخلے کی فیس دے کر جتنی چاہیں کامکس پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا تھا جہاں پیسہ خود ان کے لیے کام کر رہا۔ ان کی لائبریری سے اوسطاً $9.5 ہر ہفتے کی آمدنی ہونے لگی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ پیسہ تب بھی آ رہا تھا جب وہ خود وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے پیسے کے لیے کام کرنا چھوڑ کر پیسے کو اپنے لیے کام کرنا سکھا دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ تو سیکھ لیا تھا کہ پیسے سے اپنے لیے کام کیسے کروایا جائے، لیکن اگلا سوال تھا یہ کرتے کیسے ہیں؟ اس پہلے سبق کے بعد امیر والد نے کتاب کا سب سے بڑا راز کھولا، ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا تصور جو امیروں کو باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ امیر والد کی تعریف حیران کن حد تک سادہ تھی۔ انہوں نے کہا، اثاثہ یعنی ایسٹ وہ چیز ہے جو تمہاری جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، چاہے تم کام کر رہے ہوں یا نہیں۔ بات سٹاکس، بانڈز یا ریئل اسٹیٹ کی نہیں تھی، بات صرف اور صرف کیش فلو کی تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس واجبات یعنی لائبلٹی وہ چیز ہے جو مسلسل آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ یہ وہ سارے خرچے ہیں جو آپ کی دولت کو کم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے۔
असासे आपकी आमदनी के कॉलम को बढ़ाते हैं और उसके बरक्स वाजिबात आपके अखराजात के कॉलम को बढ़ाते हैं। बस इतनी सी बात है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी असासे जमा करने में लगा देते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका अनजाने में वाजिबात जमा करता रहता है और सोचता है कि वो असासे हैं। तो क्या एक घर असासा है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन अमीर वालिद के मुताबिक जवाब है नहीं। अगर एक घर रहन, टैक्स और मरम्मत की शक्ल में हर महीने जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो असासा नहीं है, वो तो सबसे बड़ा वाजिबात है। तो फिर इस जाल से कैसे निकला जाए और असली असासे कैसे बनाए जाएं? अमीर वालिद ने उसके लिए एक नक्शा दिया जिसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक सादा सा खाका है जो किसी की भी माली जिंदगी को समझने और हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ने में मदद करता है। ये क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ई यानी एम्प्लॉय मुलाजिम, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड खुद मुलाजिम, बी यानी बिजनेस ओनर कारोबारी मालिक और आई यानी इन्वेस्टर सरमायाकार। हर कोई इनमें से कम एक क्वाड्रेंट में जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्वाड्रेंट की बाईं तरफ के लोग अपनी मेहनत और वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर वो काम करना छोड़ दें तो आमदनी रुक जाती है। ये एक चूहे की दौड़ की तरह है। जबकि दाईं तरफ के लोग ऐसे सिस्टम और असासे बनाते हैं जो उनके सोते हुए भी आमदनी पैदा करते हैं। असल माली आज़ादी दाईं तरफ ही है। अमीर वालिद का मशवरा था, अपनी दिन की नौकरी करते रहो लेकिन शाम को अपना कारोबार बनाओ। इसका मतलब ये है कि अपनी तनख्वाह को असली असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें जो आपके लिए आमदनी पैदा करें। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि किस तरह के असासे बनाए जा सकते हैं। और ये हमें इस सफ़र के इख्तिताम पर ले आता है। तमाम असबाक, हिकमत अमलियों और राज़ों का निचोड़ एक बहुत ही सादा सी हकीकत में है। माली तकदीर आपके इंतखाब के हाथ में है। हर खर्च दरअसल माली मुस्तकबिल के लिए एक वोट है। जब कोई ऐसी चीज़ खरीदी जाती है जो पैसा लेती है यानी एक वाजिबात, तो गरीब होने का इंतखाब किया जा रहा है। और जब कोई ऐसी चीज़ खरीदी जाती है जो पैसा देती है यानी एक असासा, तो अमीर होने का इंतखाब किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब हम अपने पैसों को देखते हैं, अपनी आदतों का जायज़ा लेते हैं, तो हम हर रोज़ कौन सा मुस्तकबिल चुन रहे हैं? ये एक इंतखाब है जो हम सब करते हैं और आखिर में यही एक इंतखाब सारा फ़र्क पैदा करता है।